بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. السلام علیکم اور روح رمضان کی نشریات میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب یہ خصوصی نشریات ہے رمضان کی جو کہ لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے اور میں ہوں منیب آصف. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس وقت خیریت سے ہوں گے اور روزے دار جو ہے اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے اور خواتین جو ہیں خاص کر کے وہ اہتمام کر رہی ہوں گی کچن میں کہ تھوڑی دیر بعد ہی افطاری ہو جائے گی. تو جناب ویسے تو ہمیں تلقین کی جاتی ہے ہماری زندگیوں میں کہ شکر گزاری بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. رمضان
ہمیں یہ سکھانے کا ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ ہم اکثر نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، مگر جب پہلا روزہ رکھتے ہیں نا تب احساس ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ روزے کی حالت میں جب ہر چیز سے دور رہنا پڑتا ہے تو انسان کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے ہمارا عظیم رب کائنات کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننے اور عمل سے ظاہر کرنے کا نام بھی ہے۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ شکر انسان کے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے، ہم سب کی مزاج کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت یہ احساس ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور جیسے اس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں بالکل اسی طرح کسی بھی لمحے وہ یہ ساری نعمتیں ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ بھی کسی بہتری کے لیے ہے، یا اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، تو دل اور دماغ مطمئن رہتے ہیں۔ شکر جو ہے وہ ہمیں نیگیٹیوٹی سے بچاتا ہے، ہمیں ڈپریشن سے باہر نکالتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شکر گزار انسان کبھی بھی ناقدری کا شکار نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرنے سے بھی روکتا ہے۔ شکر کرنے سے برکت بھی بڑھتی ہے، نعمتیں سنورتی ہیں اور زندگی میں سکون بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو ماہ رمضان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جناب روزہ ہمیں بھوکا رکھ کر شکر گزار بناتا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کا درد محسوس کریں جو روزانہ بھوکے سوتے ہیں، جن کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں، سہولیات نہیں ہوتی ہیں جو ہمیں میسر ہیں۔ لیکن اگر رمضان کے بعد بھی ہم یہ احساس نہ رکھیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے اس رمضان سے بھی۔ تو آج سے ایک عادت اپناتے ہیں، ایک مزاج میں کہہ لیں کہ ایک چیز کو ایڈ آن کرتے ہیں کہ جناب ہر چھوٹی بڑی چیز پر ہم نے شکر ادا ضرور کرنا ہے، زندگی کی مشکلوں میں بھی، آسانیوں میں بھی، کمی بھی اگر ہو جائے تب بھی، اور خوشحالی میں تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شکر گزار لوگ ہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری کی امپورٹنس کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، اور کیا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کس طرح سنور سکتی ہے، اور آپ کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان تو آیا ہی ہمیں کہہ لیں کہ تحفے تحائف دینے کے حوالے سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب جو چیز چاہیے تمہیں وہ میرے سے طلب کر سکتے ہو، میرے سے مانگو، میں تمہیں 70 گنا زیادہ دوں گا اس سے، تو اور کیا ہی ہمیں چاہیے۔ تو آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جناب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو جائے، ہم کسی مشکل میں بھی پڑ جائیں، کوئی بھی ایسا معاملہ آ جائے اس میں ہم شکر گزاری نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تو آج کا ہمارا پیغام تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں، سید حبیب الرحمن شاہ ہیں، اور اس سے پہلے قاری سجاد رسول صاحب نے تلاوت قرآن پاک فرمائی تھی۔ تو اب نعت خوان سے ہم نعت سنتے جاتے ہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، غمزدوں کے لیے شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے
خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور کیا سما ہوگا محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگا سب کی زبان پہ یہی ایک صدا، ہوگا سب کی زبان پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، نعت سرکار کی نکلے دل سے صدا، سننے والے بھی ہوں جان و دل سے فدا، نعت سرکار کی نکلے دل سے صدا، سننے والے بھی ہوں جان و دل سے فدا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، اس سے بڑھ کر سما اور پیارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام الہی جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ نعت رسول مقبول سید حبیب الرحمن شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، قاری سجاد رسول نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ رمضان کی نشریات میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب افطار کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے اور تیاری چل رہی ہوگی کہ جناب ہم نے کیا کھانا ہے، کیا بنانا ہے۔ اس وقت پکوڑے، سموسے تلے جا رہے ہوں گے، لیکن جناب اس سے تھوڑا سا ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کس طرح کا کھانا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ معمول سے زیادہ غذا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں،
ہم لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جناب سحری میں جتنا زیادہ کھائیں گے نا اور جتنا زیادہ پانی پئیں گے باقی کا دن اتنا ہی آرام سے گزرے گا، مطلب کہ روزہ نہیں لگے گا، بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کر کے ہم صرف اپنے پیٹ پر اضافی بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت کے اوپر اپنی طبیعت کو بوجھل کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا جو معدہ ہے یا انہضام ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت بھی ہم لوگ فوری سے پیٹ کو جو ہے نا ٹینکی کی طرح بھر لیتے ہیں اور بھوک مٹانے کے لیے جتنے بھی فیٹ سے بڑے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں جس میں سموسے پکوڑے یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ فوری طور پر جو ہم یہ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں روزہ افطار کرتے ہی، اس کے بعد پھر ہم لوگ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے معدے کے لیے ہمارے پیٹ کے لیے کتنا خراب یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں اس پر بات کرنی ہے، تاکہ اگر ابھی آپ لوگ تل رہے ہیں چیزیں تو ان کو بند کر دیں یا آپ نے آج وہ نہیں کھانی ہے۔ تو اس پر بات کرنی ہے ہم نے زنیرہ اسد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کلینیکل نیوٹریشنسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ زنیرہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں منیبہ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ زنیرہ روزے کیسے چل رہے ہیں؟ روزے الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ روزے کے ساتھ کام ہوتا ہے، ویسے تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں۔ ہاں ابھی تک تو ٹھنڈے ٹھنڈے گزر رہے ہیں۔ تو زنیرہ ابھی جیسے میں نے بات کی کہ افطاری کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، تو اس وقت خواتین ہماری گھروں میں جو ہے نا وہ کچن میں گھسی ہوں گی، سموسے پکوڑے رولز وغیرہ ساری چیزیں جتنی بھی فرائیڈ آئٹمز ہیں وہ اس وقت تل رہی ہوں گی۔ تو افطاری میں ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ سب سے پہلے یہ جو ہم لوگ اپنی پیٹ کو ٹنکی سمجھ لیتے ہیں اور مشروبات کے جگ پینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے باڈی پہ یا پھر خاص طور پہ ہمارے معدے کے اوپر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ صبح سے فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جسم میں انسولین ہے۔ اب انسولین نے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ انسولین نے یہ کام کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے گلوکوز ہیں نا آپ کے بلڈ میں، اس کو اس نے نکال کر اور سٹور کروا دینا یا آپ کے سیلز سے یوز کروا دینا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ صبح سے آپ بھوکے ہیں تو بلڈ میں گلوکوز کم ہے، جب آپ نے فاسٹنگ کریں وہ آہستہ آہستہ انسولین کی کوانٹٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کا ٹائم آتے ساتھ ہی آپ نے شربت کا گلاس یا جوس کا گلاس ڈائریکٹلی پیا، اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسولین آپ کا ایک دم سپائک کرے گا، کیونکہ جو ہمارے پاس جوسز ہیں یا پھر ہمارے پاس جو شربت آ جاتے ہیں، کسی بھی قسم کے اس طرح کے مشروبات ہیں جس میں بہت زیادہ چینی استعمال ہو رہی ہے یا بہت زیادہ فروٹ استعمال ہو رہا ہے، میٹھے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے آپ کے ایک دم سے جا کے شوگر بڑھا دینی ہے۔ جب آپ کی بلڈ شوگر ایک دم سے بڑھ جائے گی تو انسولین نے کیا کام کرنا ہے؟ اس کو سائڈ پہ سٹور کرنا ہے تاکہ آپ کے بلڈ میں زیادہ نہ رہے، آپ کی کڈنیز ڈیمیج نہ کرے۔ تو انسولین نے جا کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں اسے کہیں سائڈ پہ لگا دوں۔ جب انسولین یہ کام کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس کا صرف ایک دم سے بڑھنے کا بہت سارے آپ کی جسم پہ نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ انسولین سے سینسٹیوٹی اس کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ وہ ریزسٹنٹ ہو جائے گا۔ آپ کے جو سیلز ہیں ان پہ انسولین چابی کی طرح کام کرتا ہے، آپ سمجھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تاکہ گلوکوز ان کے اندر جائے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ تالا خراب ہو گیا، آپ کا تالے کی شیپ چینج ہو گئی۔ وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ انسولین ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اب آپ کے سیلز پہ زیادہ پریشر پڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو سیلز آپ کے انسولین بناتے ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر ایکسٹرا پریشر پڑ رہا ہے۔ اب آپ یہ روزانہ کر رہے ہیں 30 دن تک یا 29 دن تک، تو سوچیں آپ کی باڈی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس سے کیا اثر ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ اوکے، اور اس کا پھر ہم دیکھیں رمضان کس لیے آتا ہے؟ رمضان اگر ہم صحیح سے روزے رکھیں اور ان کو پراپر طریقے سے ہم افطار کریں اور سحری کریں تو آئی تھنک رمضان از دا گولڈن ٹائم، بالکل، کہ آپ اپنی ڈائٹ اپنی ہیلتھ کو بیٹر کر سکیں اور اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں، کہ پورا سال جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں اس کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں بالکل رمضان کے اندر۔ بالکل، لیکن ہم الٹا ہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینہ مل گیا ہے ہمیں تو ہم نے جی بھر کے کھانا ہے، اس کے بعد تو دسترخوان نہیں سجنے، اس کے بعد شاید ہمیں پکوڑے سموسے یا مشروبات نہیں ملنے ہیں، تو ہم اتنا کھا لیں کہ بعد میں ہم ترس نہ جائیں۔ ایک اور بڑا مزے کا مشروب ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر گرمیوں کا ہے لیکن لوگ پی لیتے ہیں افطاری میں، املی اور آلو بخارے کا شربت بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہاضمے کے لیے اور آپ کے معدے کے لیے بڑا اچھا ہے، تو واقعی ایسا ہے؟
آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگین ہمارے املی آلو بخارے کی شربت میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہم بھر بھر کے چینی ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, آپ اس چینی کو مائنس کر دیں, اسٹل وہ کچھ بیٹر ہے. اگین میں کہہ رہی ہوں جوسز اسی طرح سے نقصان دہ ہیں کیونکہ وہ ایک دم آپ کا بڑھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی چینی نہ ہونا ول کریٹ اے لاٹ آف ڈفرینس. اور اگر آپ اس میں پانی زیادہ شامل کر لیں گے, واٹر ڈاؤن ہو کے زیادہ تھوڑا سا ٹیسٹ میں تو آف کورس فرق آئے گا اس کے, لیکن ٹیسٹ پہ کمپرومائز کر لیں, ہیلتھ پہ نہ کریں. ٹھیک ہے, پی لیں لیکن آپ احتیاط کے ساتھ یہ چیزیں کریں کہ چینی کا استعمال جو ہے وہ ریسٹرکٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ پئیں. اگر آپ لیکن اگر دیکھیں چینی کا استعمال ریسٹرکٹ کرنا ہے تو اس کا پھر آلٹرنیٹ یا تو ہمارے پاس گڑ ہے یا پھر ہمارے پاس شکر ہے یا اسٹیویا ہے, تو ان تینوں میں سے کیا بہتر آپشن ہے ہمارے پاس؟ جو ہمارے پاس بیسٹ آپشن آ جاتی ہے وہ تو اسٹیویا آتی ہے, بیکاز وہ 0 کیلری آپشن ہے ہمارے پاس, نیچرل بھی ہے, اور اس میں آپ کو جو ہے نا کسی قسم کا وہ آپ کا انسولین وغیرہ یا آپ کا گلوکوز اسپائک نہیں دے رہی ہے, کہ وہ ایک بیسٹ آپشن ہے. باقی اگر کوئی ڈائبیٹک ہے یا اگر کسی کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے, پری ڈائبیٹک بھی ہے, تو ان کے لیے گڑ, شکر, چینی, ہنی سب کچھ برابر ہے. یہ چیز ہم کنسیڈر نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اچھا چینی منع کیا ڈاکٹر نے, ہم ہنی کا استعمال کر لیں یا شکر یا گڑ کا استعمال کر لیں. ایگزیکٹلی, تو اس کو جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یا نارمل پرسن کے لیے چینی شکر جو ہے وہ چینی سے بہتر ہوگا, بٹ کوئی بندہ جو ڈائبیٹک ہے جس کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں. وہ ہنی کا بھی استعمال نہ کرے, وہ شکر گڑ کا بھی استعمال نہ کرے, وہ اسٹیویا کا استعمال کر سکتا ہے. اسٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ پکوڑے, سموسے یا یہ چیزیں اگر کسی نے کھانی ہے, مطلب فرائیڈ آئٹمس کھانی ہے, تو کیا اس کو ہیلدی وے میں کھا سکتے ہیں یا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرائیڈ آئٹم کو استعمال کرنے کا سب سے ایک تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایئر فرائی کر لیں. دیٹ از دا بیسٹ آپشن. آپ کو ٹیسٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, آپ کا آئل کم سے کم یوز ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایئر فرائر نہیں ہے تو کچھ چیزیں اسٹیم ہو سکتی ہیں, اسٹیمنگ از اے گڈ آپشن. اگر پھر بھی اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے کسی طرح سے, سو اسے بالکل کم آئل میں کوشش کریں کہ آپ فرائی کریں, باہر سے نہ لیں. باہر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اتنے ٹائم سے اس چیز کو, وہاں پہ اس کے اوپر مکھیاں ہر طرح کا, اور وہی آئل وہ بار بار یوز کر رہے ہیں. سو وہ آئل آپ کو کیا کینسر کازنگ ایجنٹس جب اس میں بار بار یوز ہو رہا ہے وہ بنتے ہیں. اب آپ اسی آئل کو گھر میں صاف ستھرے طریقے سے بناتے ہیں, اٹس بیٹر, لیکن کوانٹیٹیز کو, پورشن سائزز کا خیال رکھیں. جب آپ سموسا کھا رہے ہیں, پکوڑا کھا رہے ہیں, میں بھی کھاتی ہوں, ٹھیک ہے, رمضان میں ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو, لیکن اس کا کیا ہے, آپ اس کے پورشن سائز کو کنٹرول رکھیں. میں نے لوگوں کو 10 سموسے کھاتے دیکھا ہے, تو کنٹرول میں رکھیں, 1 کھائیں 2 کھائیں. وہی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے نا, آپ سمجھیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. سو اپنی کوانٹیٹیز ہی اتنی بنائیں جب آپ کوک کریں. میں خواتین کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کوک کر رہی ہیں آپ کوانٹیٹیز ہی اتنی بنائیں کہ وہ کوانٹیٹی پوری ہو, بس کسی کو ایکسیس کھانے کا موقع نہ ملے, اوور ایٹنگ کرنے کا. یہ ایک بڑا اچھا ٹیکنیک ہوتی ہے اپنی اوور ایٹنگ کو روکنے کا, اسپیشلی رمضان میں, بیکاز اگر آپ کے سامنے پڑا ہے نا تو آپ کو ڈوپامین ہٹ ملتا جا رہا ہے نا, آپ اس کو کنزیوم کرتے جائیں گے. اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے ہم جلدی کھا لیں. سو وہ جتنی آپ اسپیڈ سے کھاتے ہیں آپ کی باڈی کو, آپ کے برین کو سگنل دینے میں ٹائم لگتا ہے کہ میں فل ہو گیا ہوں. اب جتنی دیر میں آپ کا اسٹمک اس کو یہ سگنل دے رہا ہے اتنی دیر میں آپ آلریڈی بہت زیادہ کھا لیا. تو اس لیے آہستہ کھائیں. اسی لیے میں نے کہا کہ درمیان میں 10-15 منٹ کی بریک دے دیں, اور اس سے کیا ہوگا, آپ کی باڈی جب ایکچولی فل ہو جائے گی تو اسے سگنل مل جائے گا ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی. زنیرہ اسد ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ہم آج بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے مشروبات کا استعمال کرنا ہے افطاری میں یا فرائیڈ آئٹمس کا استعمال کرنا ہے تو ان میں کیا کیا آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں جن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. تو زنیرہ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئیں. ابھی ہم نے بات کی ہے جناب خوراک کے حوالے سے کہ رمضان میں جو ہے نا وہ خوراک کی تبدیلی سے, خاص طور پر جو ہماری اسکن ہے نا اس پر آنے والی تبدیلیوں سے جلد پر مختلف اثرات بھی رونما ہوتے ہیں. ایک تو آئلی چیزوں کے استعمال سے ہم لوگوں کے منہ پر پمپلز بہت زیادہ بننے لگتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ جن میں مرد اور خاص کر کے خواتین اس قدر حساس ہوتی ہیں کہ وہ بنا کسی اسکن اسپیشلسٹ سے کنسرن کیے طرح کی مہنگی کریمز لگا کر اپنی اسکن کو اور بھی زیادہ خراب کر لیتی ہیں, اور گھروں میں مختلف قسم کے کیمیکل سے بھی جو ہے ان کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں, پھر وہ چاہے مہنگی کریمز ہوں یا پھر ادویات ہوں.
फेस मास्क हो या फिर कोई भी सीरम हो, आपकी स्किन मज़ीद वो नुकसान पहुंचेगा इन तमाम तर चीज़ों की वजह से अगर आपने एहतियात नहीं बरती है तो। क्योंकि ये इफ्तारी में हम लोग बहुत सारी ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ मीठे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जंक फूड का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हो ही जाता है। तो इन सारे दौरानिए में हमारी स्किन किस तरह सफ़र करेगी, और ख़ास तौर पर जब ईद आएगी तो ये पिंपल्स और डिहाइड्रेशन का शिकार हमारी स्किन हो चुकी होगी, तो उसका हल क्या है हमारे पास, वो आज हमने तलाश करना है। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जनाब हम अपनी खूबसूरत और जो रिफ़्रेशिंग सी स्किन है उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर कंवल आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। रूह रमज़ान की, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़े भी खा रहे हैं, उसके बाद मीठे मशरूबात का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं और एहतियात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों का जो असर है वो हमारी स्किन पे कैसे होगा? देखिए, असर तो जैसे समोसे पकौड़े हैं वैसे ही होना है ऑब्वियसली। वो समोसे पकौड़े तो नहीं चेहरे पर निकल आएंगे। कुछ पकौड़े निकल आते हैं। उसकी जो वो फॉर्म होती है हाँ, वो वो छोटी पकौड़ों होती की है। तरह होती है। क्योंकि हमारा जो रोज़ा है ना वो कंप्लीट नहीं होता हाँ, बगैर इनके समोसे बगैर पकौड़ों बिल्कुल के। नहीं हाँ, होता। वो कहते हैं कि हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो खाली खाली सी लगती हाँ, है अगर हमने true। उस पर समोसे पकौड़े और रोल नहीं रखे। रमज़ान का महीना बेसिकली बड़ा ही बाबरकत महीना होता है इन अ वे कि अगर आप स्किन और हेल्थ के हवाले से वैसे भी देखें ना, लाइक अगर आप रिलीजियस को छोड़ के वैसे देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करते हैं वैसे भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, फॉर स्किन, फॉर बॉडी। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक ब्रेक आ जाता है। अच्छा। उससे क्या फ़ायदा होता है, आपका स्टमक काम डाउन हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, ना सिर्फ स्किन बल्कि पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। सो वो एंटीऑक्सीडेंट कैसे डेवलप होते हैं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ही होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सहरी में हमने इतने सारे भर के पराठे खा लेने, और जी ऐसा लगता है इतना सारा पानी पी लेना है बॉटल्स भर के। आजकल मैं वीडियोस ना इसी पे बना रही हूँ कि आपने पानी जो पीना होता है ना, आप अपने आप को ऊंट मत समझें, बिकॉज आप एक इंसान आप हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं पानी। नहीं कर सकते आप स्टोर। आपको कैसे ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने जो ये इतना सारा बाल्टी भर के, जग भर के पानी पी लेंगे और वो स्टोर हो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज किडनी ने उसे डायलिसिस करके निकाल देना है। आप सिवाय वॉशरूम के चक्कर लगाने के ना 10-11 बजे तक और कुछ नहीं कर सकते। आपको जब हम क्या करते हैं, हमने 3 पराठे खाने हैं, एक का आना है सुबह से लेके और दोपहर तक, लाइक आ जाता है 12-1 बजे तक। कॉन्सेप्ट एक चलेगा 12 से 5 बजे तक, और एक 5 से लेके बाकी इफ्तारी का टाइम निकाल लेता है। सो दिस इज़ वेरी लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने सहरी बहुत ज़्यादा सादा करनी है। सादा से मतलब ये है कि आप डेट्स ले सकते हैं, खजूरें खाइए जो कि सुन्नत तरीका है, आप दही ले सकते हैं विदाउट शुगर, चीनी मिला के दही नहीं खानी बहुत सारी। आपने पानी लेना है, पानी कौन सा लेना है, आपने बेजल सीड्स आपने नाम सुना होगा, तुखमलंगा जिसे हम कहते हैं, आप रात को थोड़ा सा सोख करके रख दें भिगो के उसको, और फिर वो पानी जग भर के रख लें अपने लिए। 3 बजे से लेके 5 बजे तक जो अफ्तारी सहरी का टाइम होता है उसमें वो आप थोड़ा थोड़ा करके पी लें। अच्छा, और उसका क्या फ़ायदा होगा बेजल सीड्स? उसके फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपल फ़ायदे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपने देखा है, रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है लोगों को गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब भी हो जाता है। इतने सारा हमारा एक अगर आप ना भी खा रहे हो कोई ऐसी चीज़ें, फिर भी आपकी एक रूटीन चेंज होती है ना, बिकॉज़ कोई भी 4 बजे उठ के खाना नहीं खाता यूजुअली, और आप कोई भी 5 बजे 7 बजे उठ के, जो कि एक्चुअली डिनर का टाइम है 6 बजे का, हम नहीं करते, बट इस टाइम हम खा रहे हैं तो हमारा स्टमक की रूटीन पूरे साल वाली डिस्टर्ब हो गई। उससे क्या फ़ायदा होता है कि सबसे पहले वो आपके स्टमक को काम डाउन करता है। नंबर 2, क्योंकि आपने सोख करके रखा है, तो जो तुखमलंगा होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ बांध के रखता है। अच्छा, तो वो आपकी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, ना सिर्फ आपके बॉडी के लिए बल्कि आपकी मॉइस्चराइजेशन के लिए। अच्छा, ठीक है। आपके स्टमक में जाके आपने हमारे यहाँ एक अम्माएं वर्ड यूज करती हैं, एक जुमला यूज होता है, तासीर ठंडी है, यू नो। बिल्कुल। सो जिस
تخم ملنگا کی تاثیر ٹھنڈی ہے، وہ آپ کے اسٹمک کا ایسڈ سیکریشن کم کر دیتا ہے، ختم نہیں کرتا، ڈاؤن کر دیتا ہے، تو اس سے آپ کو ہارٹ برننگ، ایچنگ، وہ جو آپ کو تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے معدے میں، وہ اس طرح کے پرابلمز نہیں ہوتے. جب یہ پرابلمز نہیں ہوتے تو آپ کو اسکن کے ایشوز نہیں ہوتے. سو یہ تخم ملنگا نہ صرف آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے اور بلکہ آپ کی اسکن کے لیے بھی اچھا ہے. تیسرا اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک فیلنگ آف فلنس دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے پھول جاتا ہے. سو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ کو افطاری تک بھوک نہیں لگے گی. خیر آج کل جتنا اچھا ویدر ہے نہیں لگ رہی ہے، لیکن یہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتا ہے جس سے آپ کو بھوک اور پیاس دونوں کم لگتی ہے. تو یہ بہت اچھی اور سادہ سی سحری ہے. افطار میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آئلی فوڈ ہیں یا جو بھی سالٹ والی چیزیں ہیں وہ امیڈیٹ افطار نہیں کھانی. روزہ آپ سنت طریقے سے کھولیں پلیز. آپ نے ڈیٹس لینی، کھجور کھائیں، سادہ پانی پئیں. ٹھیک ہے، سادہ پانی از ویری گڈ. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی لکوڈ، آپ سادہ پانی نہیں پی سکتے، بعض لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، تو آپ فریش جوسز بنا سکتے ہیں. فریش جوسز کو آپ لیں اور لے کے آپ اسے استعمال کریں. دیٹس اٹ. آپ نے کیا استعمال کرنا ہے امیڈیٹلی؟ فروٹ چاٹ سے آپ روزہ کھول سکتے ہیں، آپ ڈیٹس لے سکتے ہیں، آپ فریش جوسز لے سکتے ہیں. پھر اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا ہے سموسے پکوڑوں کے بغیر، تو پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ تھوڑی کوانٹٹی میں وہ چیزیں کھا سکتے ہیں. فوری طور پہ نہ کھائیں، تھوڑی دیر بعد کھا لیں. بالکل، کیونکہ آپ کا اسٹمک کام ڈاؤن ہو گیا. سارا دن کا ایمٹی اسٹمک تھا، آپ نے اسے آئلی فوڈ دیا، اس نے تیزابیت ہی کرنی ہے. آپ نے اسے سالٹ دیا. سالٹ کیا کرتا ہے؟ واٹر ریٹینشن کرواتا ہے. امیڈیٹ ایمٹی اسٹمک کو اگر آپ سالٹ دیتے ہیں تو وہ واٹر ریٹینشن کروا کے آپ کی باڈی میں سویلنگ کروا دیتا ہے. تو کہاں گئی ڈائٹنگ، کہاں گیا ہمارا وزن کم کرنا ان رمضان؟ ہم نہیں کر سکتے. سو اگر اعتدال کے ساتھ آپ ایک سیکوینس میں ان چیزوں کو لے کے چلیں گے تو یقیناً آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کی اسکن بھی گلوئی ہو جائے گی. اور یہ جو ہمارے چہرے پہ ہلکے ہلکے سے بمپس بن جاتے ہیں، وہ پمپلز نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے پمپلز کی شکل ہوتے ہیں، وہ کیا کلوز کومیڈونز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو بمپس ہوتے ہیں پمپلز کی شکل والے، ایک وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ آج کل آئس کی ساؤنڈ میں لوگوں کو ہو رہے ہیں. دس از میلیا. وہ ایکنی نہیں ہے، وہ میلیا ہے. ہم کسی دن اس پہ ڈیٹیل ایک ضرور بات کریں گے، بیکاز میلیا کافی لوگوں کو آج کل پرابلم ہونے لگی ہے. سو وائٹ کلر کے ڈاٹ ڈاٹ شیپ کے اگر آپ کو آئیز کی سراؤنڈنگ میں، جس طرح چھوٹے بچوں کو بالکل جو پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کو ہوتے ہیں یہ والے، ان کے فیس پہ، ان کے ہیڈ پہ، آپ کی ان کو گردن پہ نظر آتے ہیں. بٹ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی پیشنٹس آ رہے ہیں. میلیا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی سیبیشیس جو آپ کے ہوتے ہیں گلینڈز، ان کی سیکریشن جمع ہو جاتی ہیں، وہ ایکنی نہیں ہوتی. سو کلوز کومیڈون، بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ جو بھی آپ کو فیس پر بن رہے ہیں وہ سب ایکنی کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم اسے ایکنی میں شامل کریں گے، لیکن میلیا از ناٹ اے ٹائپ آف ایکنی. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جو ہے نا وہ پراپر سیگمنٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہے کیا. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے رمضان میں اپنی اسکن کا خیال کیسے رکھنا ہے، کون کون سی چیزوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ریفریش رہے اسکن. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر کنول جواد ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر کنول، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. تو جناب یہاں پہ میں نے بریک لینی ہے کیونکہ افطاری ہونے والی ہے، تو افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، انسان کے سب سے بڑے محسن اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے والدین ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں اس کے والدین ہی اس کے آنے کا سبب بنے. جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے نا تو اس کی راحت کا سامان پیدا کرنے میں اس کے والدین کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور خود تو مشقت کی چکیوں میں پستے رہتے ہیں مگر اپنی اس ننھی سی جان کو شہنشاہوں کا سکون مہیا کرنے کے لیے نا دن رات ایک کر دیتے ہیں. ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، تو باپ اپنی اولاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت اور مزدوری کرتا ہے تاکہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے. اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے.
یعنی مخلوق خدا میں حق کے والدین کو باقی تمام حقوق پر برتری حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیشتر مقامات پر ماں اور باپ سے حسن سلوک کی تاکید کی، لہٰذا انسان اگر ساری زندگی بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دینا اور والدین کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے تو تب بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ والدین سے حسن سلوک کے متعلق کیا احکامات ہمیں دیتا ہے اور کیا ہم ان پر عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جناب اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پیر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ پیر صاحب آپ کو ٹرانسمیشن میں روح رمضان کی خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کا شکریہ۔ رمضان سے ہی چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت، ابھی تک تو ٹھنڈے ٹھنڈے روزے چل رہے ہیں، تو اس طرح پتہ نہیں چل رہا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آگے بھی موسم اسی طرح کا رکھے کہ جلدی جلدی جو ہے نا رمضان اسی طرح گزر جائے۔ تو رمضان ویسے بھی جلدی جلدی گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو آج ہم نے خاص طور پر والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اور والدین کے حقوق کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ والدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے حسن سلوک کے حوالے سے۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یہ عنوان یقیناً بڑا اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن حکیم کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی ابدی ہدایت نامہ ہے، اور اس میں سارے زمانوں کی یعنی انسان کے ماضی کے معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں، اور قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ وہ جس وقت اتر رہا تھا اس کے جو زمانہ نزول تھا اس وقت کے جو واقعات تھے اور حالات تھے ان پر بھی کامنٹ کرتا ہے، اور آئندہ آنے والے زمانوں پر بھی قرآن حکیم کے اندر ایک روشنی اور ہدایت کی شکل میں ایک رہنمائی ہم تک جو ہے نا وہ پہنچتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسا کلام جہاں اتنی ساری یعنی جس کی جامعیت ہے اور جس نے اتنا لمبے عرصے کو زیر بحث لانا ہے، وہاں پر کسی بات کو ایک سے دوسری مرتبہ بیان کرنا آج خود اس کی اہمیت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جو ہے وہ ایک طرح کا اندیہ دیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حکم جاری کیا، اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے نا، جہاں جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ مومن کو یہ بتایا ہے کہ اس کے خالق اور مالک رب ہے، اور اس کے مالک ہونے کے، خالق ہونے اور وارث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ وہ رب جو خالق، مالک اور وارث ہونے کی وجہ سے اطاعت کے لائق ہے، وہی رب قرآن حکیم کے اندر اپنی اطاعت کے بعد، اپنی فرما برداری کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک پر بات کرتا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کے ذیل میں سب سے پہلے جو عنوان قرآن حکیم مرتب کرتا ہے، اور کم و بیش جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت کا ذکر ہے وہیں پر ہی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس دین رحمت کا جو بنیادی تقاضا ہے اس کے اندر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے، آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے نصائح سے بھی یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ والدین کی عظمت اور شان کا عالم یہ کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے دونوں والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کیے بغیر نہ کر کے وہ جنت کا حقدار نہ ہو پایا ہو، یعنی جنت کی محرومی جو ہے وہ والدین کی خدمت نہ کرنے کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے۔ اور پھر والد کے بارے میں تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والد کی رضا حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اور پھر ماں کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ایسے اعلیٰ عرفہ عزت افزائی کے جو ہیں وہ آثار ہمیں ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ تصور کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کے مائیں جو ہیں ان کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، اور یہ نہیں کہا کہ کسی ولی اللہ جو ہے جو ماں ہے اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یا کسی صحابیہ یا کسی تابعیہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کسی عبادت گزار خاتون جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضور نے یہ فرمایا اور گویا یہ اعلان کر دیا، ہمیشہ کے لیے ایک معاملے کو طے کر دیا
کہ ماں خواہ کم علم ہو خواہ زیادہ پڑھی لکھی ہو خواہ بہت زیادہ پریکٹیکل لائف کے ساتھ جڑی ہو یا صرف خاتون خانہ کے طور پر اس نے زندگی گزاری ہو، اگر وہ آپ کی ماں ہے تو آپ اپنی زندگی میں خواہ کتنے ہی با کمال ہو چکے ہیں، با علم ہو چکے ہیں، آپ کا دنیا کے اندر ایک کامیاب شخصیت کے طور پر کتنا ہی بڑا تشخص قائم ہو چکا ہے، آپ کی جنت وہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اس کے ساتھ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ وابستہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہم تک پیغام پہنچ رہا ہے، سرکار ختمی مرتبہ ہمیں یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے ہی کامیاب ہو جائیں، وہ کامیابی اس عارضی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ حقیقی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کامیابی اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور آخرت والی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی ساتھ رہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنی ماں کے ساتھ تعلق کیسا قائم کرنا ہے؟ برابری کا نہیں کرنا، خالی حسن سلوک کا نہیں کرنا، بلکہ ان کے قدموں میں اپنی جنت کو محسوس کرنا ہے۔ اس درجے کے ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ، تو یہ کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی کیا چیز ہے، کس کے ساتھ اس چیز کو منسوخ آپ دیکھیں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا بات آئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی دل آزاری کرنا، ان کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کرنا، ان کی حق تلفی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ انتہائی آخری درجے کی ایک بات ہے، یعنی بالکل ایک عام سی بات ہے جو فطری تقاضا ہے۔ بعض دفعہ کچھ باتیں ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور غیر ارادی طور پر بھی آپ کے منہ سے جو ہے وہ اف نکل جاتا ہے۔ اف جو ہے عربی زبان کے اندر آخری درجے کی جو کوفت کی ایک جو ہے نا وہ علامت ہو سکتی ہے، یعنی سب سے ہلکی بات ہے، لیکن قرآن حکیم اس کی مثال دینے سے بھی گریز نہیں کرتا اور بتاتا ہے کہ اس درجے کی بھی بے احتیاطی آپ نے والدین کے ساتھ معاملات کے اندر نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اب وہ جو صحابی سوال کرنے والے ہیں ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے بہن بھائی بھی موجود ہیں، ان کی بیوی بھی موجود ہے، دوست احباب بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے محبوب رسول کیا کہتے ہیں؟ تم پر مخلوق میں سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ اور پھر یہ بات 3 دفعہ دہرائی جاتی ہے اور چوتھی مرتبہ پھر والد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں والدین کے حسن سلوک کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں حضور کی رضائی ماں ہونے کا شرف ہے حاصل ہوا، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بعد 7 خواتین ایسی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا، جن میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سویبہ ہیں جو ابو لہب کی خادمہ تھیں اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد ایک حضرت سعدیہ ہیں، حلیمہ سعدیہ اور ہیں، اور ایک حضرت سعدیہ ہیں، حضرت خولہ بنت منذر ہیں، پھر اس کے بعد 3 خواتین ہیں جن کا نام عاتقہ کے نام سے جو ہے وہ معروف ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 8 کی 8 خوش نصیب خواتین جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کو اپنی والدہ جو ہے وہ تو بلوغت میں میسر نہیں آئیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا اور رضائی ماں تھی، ان کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس طرح والہانہ اکرام کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں، 3 دن اپنے گھر رکھتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے جو ہے نا طائف دے کے واپس بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی خبر بھی کتبہ سیرت سے ہم تک پہنچتی ہے، اور باقی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں ان میں سے بھی مثلا حضرت سویبہ کا احوال ہمیں ملتا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ میں رہتی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بھی جتنا وقت رہے ان کی خبرگیری کرتے رہے، ان کے لیے جو مال اسباب ہے اس کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور پھر جب حتیٰ کہ حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے بھی جو قافلہ مکے کی طرف روانہ ہوتا مدینے والوں کا تو حضور ان کو بالاہتمام اپنی اس رضائی ماں حضرت سویبہ کے لیے رقم کا بھی اہتمام کر کے بھیجتے، ان کے لیے کپڑے بھی بھیجتے اور دیگر تحائف موسمی پھل حتیٰ کہ جو ہوا کرتے تھے وہ بھی ان کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود عملی طور پر بھی جو ہے وہ اس انداز کی اپنے والدین کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ خاص طور پر اس نے سلوک ملتا ہے جس کی کوئی دوسری مثال جو ہے وہ تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے، لیکن جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ نافرمان ہے ان کے حوالے سے کیا احکامات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ انتہا درجے کی ناراضگی کا بندوبست ہے۔ آپ
اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے والدین ہیں یہ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور ہمارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اللہ کی عظیم الشان میں نعمت اور ایک امتحان کی شکل میں ہماری زندگی کے اندر یہ رشتے موجود ہیں کہ کوئی شخص چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی جو خدمت ہے اس کا حق ادا کر کے، انہیں خوش کر کے اللہ رب العزت کو خوش کر لے اور اللہ کی جو جنتیں ہیں ان کا حقدار ہو جائے، اور کوئی شخص بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین امکان ہو سکتے ہیں، ان کو ان کی ناقدری کرتے ہوئے، ان کی دل آزاری کرتے ہوئے میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی جرت پر جنہیں یہ ساری باتیں والدین کی مقام اور مرتبے کے حوالے سے معلوم ہے، اور اس کے باوجود وہ بعض دفعہ کسی اور مصلحت کا شکار ہو کر اپنی کسی شخصی انا میں آ کر یا دیگر رشتوں کو فوقیت دیتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کر بیٹھتے ہیں اور اپنے لیے ہمیشہ کی جہنم جو ہے اسے اپنے سر پر لے لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث مبارک ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ممبر شریف کے اوپر آئے اور آپ نے اس کے اوپر ایک قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا اسی طرح آمین کہا۔ اصحاب نے پوچھا ہم نے آپ کو کبھی اس سے پہلے اس طرح آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور جو 3 باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے والدین دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کیے بغیر یعنی وہ اللہ کی جنت کو نہ پا سکا اور اللہ کی ناپسندیدگی، اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ حقدار قرار پایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ اب تصور کریں کہ فرشتوں کا جو سردار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کر رہا ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کا سردار سید صادقین راحت العاشقین سیدنا محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم جو ہے اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، اور مسجد نبوی کا مقام اور منظر ہے اور نماز جمعہ جو ہے اس کی حالت ہے، تو اندازہ لگائیں کہ یہ دعا اللہ کے ہاں کس درجے پر قبول کی گئی ہوگی۔ تو اس لیے ہر وہ شخص جسے والدین میسر ہوں وہ اپنے ظاہری معاملات اور باقی تقاضوں میں کوئی رخصت کی صورت ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض دفعہ کوئی جذباتی بات کر دیتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ بڑا گراں گزرتا ہے، سننا پسند نہیں آتا، حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ میں میں ان کے ساتھ انہیں روکتے وقت سختی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی کو یعنی اپنے حوالے سے ناپسندیدہ بات سننے پر صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تمہارا باپ جو ہے اس کا چاہے اس کا ایمان، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی یہاں جب تمہارا حساب کتاب پیش ہونا ہے تو اس کے ساتھ کیے ہوئے معاملہ ایک والد کے ساتھ کیے ہوئے معاملے کے طور پر پیش ہونا ہے، اس لیے تم اپنا معاملہ جو ہے ان کی اس جو گفتگو ہے اس کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خراب نہ کرو۔ چنانچہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کے دل کو ایمان سے بھر دے، تو حضور کی دعا پھر قبول ہوئی اور آپ کے جو والد جو تھے ابو قحافہ، حضرت قحافہ جو تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر دین کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کا جو حسن سلوک ہے نا یہ اتنا اہم ہے کہ آپ کی باقی ساری عبادات ریاضات جو ہے نا وہ آپ کو اس درجے پر اللہ کا قرب عطا نہیں کرتی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ دوسرا پیر صاحب اگر دور حاضر کی بات کر لی جائے اس سارے معاملے میں، تو دور حاضر میں جو والدین ہیں آج کے وہ اپنی اولاد کے سامنے بے بس کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں نظر آتے ہیں اس طرح؟ کیا ہی دکھ کی بات ہے کہ جن ماں باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر زندگی کا کرینہ سلیقہ سکھایا ہوتا ہے، وہی والدین جنہوں نے اپنی ساری توانائی، اپنا سارا مال اسباب، حتیٰ کہ اپنے سارے خواب اپنی اولاد پر قربان کر دیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب دل اس بات کو سن رہا ہو تو وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اپنے خواب قربان کرنا کتنا بڑا ایثار اور کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بحمدی تعالیٰ ابھی بھی بہت سارے معاملات میں کمزوری کے باوجود والدین کے دل میں اللہ نے اولاد کے لیے ایسی محبت رکھی ہے کہ بندہ اپنے نام پر آنے والی زندگی میں ہر راحت، ہر خوشی قربان کر سکتا ہے اولاد کے لیے۔ اب تصور کیجئے کہ وہ اولاد جس کے لیے ماں باپ نے اپنا سب کچھ تجزیہ ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد تھوڑا سا والدین کی طرف سے مہیا کی جانے والے اسباب کی وجہ سے جو صاحب علم ہو جاتا ہے، کچھ دنیا کی اس کو خبر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ دنیا کے اندر وہ کامیابی کے ساتھ قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اسے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کم تعلیم یافتہ اور کم تربیت یافتہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ والدین نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
اور وہ ہر بات پہ ان کو ان کی کم علمی کا تانا دے رہا ہوتا ہے اور انہیں بتا رہا ہوتا ہے، گویا یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب میرا زمانہ شروع ہو گیا اور میں اپنے زمانے کے تقاضوں سے زیادہ بہتر آگاہ ہوں. اور یہ ایک جو ہمارے ہاں ایک عذاب کی شکل میں پرائیویسی کے نام پر اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو ہم نے کچھ وبال اپنے سر پہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کو قائم کر لیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں نے بھی اس معاشرے کے اندر ہمارے یہ جو محبت کے رشتے جن کی طرف سے ہر لمحہ ہمارے لیے دعا نکل رہی ہوتی ہے، کلمہ خیر نکل رہا ہوتا ہے، ہم ان کے دل دکھا کر اپنے لیے اللہ کی ناراضگی کو مشقت کے ساتھ خرید رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ تصور کریں، ماں باپ کا تو اولاد سے 2 میٹھے بول کا ایک تقاضا ہے نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کوئی شخص اگر صبح اٹھے اور صرف 3 کام کرے، یعنی اٹھ کر والدین کے آنے کا انتظار نہ کرے، خود ان کے پاس جائے اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام میں پہل کرے، صرف 3 کام کرنے. یعنی اب والدین کے پاس پہنچنا ہے، مسکراتے ہوئے سلام میں پہل کرنی ہے. کیا بات ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ 3 اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو ایک دفعہ ایسا عمل کرنے پر میرے ساتھ کیے ہوئے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی 2، اگر کسی نے یہ حدیث حج والے دن بھی سنی ہے تو 2 حج کرنے کے لیے 1 سال تو چاہیے نا. جی. اور پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے ساتھ کیا ہوا حج، اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے. اور پھر حضور کے ساتھ کیا ہوا وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. ایسے حج کی فضیلت جو ہے وہ اگر کسی شخص کو میسر آ رہی ہے تو کس چیز پر میسر آ رہی ہے؟ اپنے والدین کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ان سے اپنی محبت کا، اپنے خلوص کا، اپنے پیار کا اظہار کرنا. آپ مجھے یہ پوری ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا اس عظیم الشان جو خزانہ حضور کی بشارت کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے، اس کو پانے کے لیے اکاؤنٹ میں کتنے ارب روپے ہونے چاہیے؟ بالکل کوئی بھی نہیں. کتنے کروڑ روپے اس کے لیے درکار ہیں. اس کے لیے صرف ایک جذبہ درکار. آپ خالی جیب ہیں، خالی ہاتھ ہیں، وسائل کتنی محدود ہیں، آپ کی زندگی میں کتنی مسائل اور پریشانیاں ہیں، لیکن اس عمل کو اختیار کرنے، دوسرے لفظوں میں حضور کے ساتھ 2 حج کرنے، اللہ کے ہاں مقبول حجوں کا ثواب پانے کے لیے کتنی سی محنت کرنی ہے. صرف اپنے والدین کو یہ احساس دلانا ہے کہ ان کے یاد کرنے سے پہلے آپ ان کے پاس پہنچ گئے ہیں. ان کی ذہن میں جیسے ہی آپ کا دھیان آیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ ان کے پاس پہنچ گئے. اور بیزاری کے ساتھ نہیں پہنچنا، مسکراتے ہوئے. اور سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں اپنے رویے سے، اپنی باڈی لینگویج سے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ میری زندگی میں کتنے اہم ہیں، آپ کی میری زندگی پر کتنے احسانات ہیں، میں آپ کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتا ہوں، اور میرے نزدیک آپ کا ہونا میرے لیے کتنی راحت اور خوشی کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں 90% والدین جو ہیں وہ تو اتنی بات پر ہی خوش ہو جایا کرتے ہیں. انہیں تو اولاد کا چند لمحے اپنے پاس بیٹھنا، اپنی خیریت دریافت کرنا اور اپنی خیریت بتانا، اتنے سے عمل میں ہی ان کا دن جو ہے وہ بہترین گزرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہر لمحہ ان کی طرف سے میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو والدین کے جانے کے بعد ہم لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، بخدا میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے اپنے حلقہ احباب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر و منزلت نہیں کی، اور بعد میں پھر انہیں اپنے دوست احباب کے والدین سے درخواست کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں. دوسرے یقیناً وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس پچھتاوے کے بغیر، اس خوشگوار احساس کے ساتھ آپ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کریں. جب آپ کو ان کی بہترین یادوں میں یہ نظر آئے کہ آپ ان کی اس انداز میں خدمت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ کو دیکھ کر ان کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ ساری آگاہی رکھنے کے باوجود کوئی شخص زندگی کی دوڑ میں اتنا خود غرض ہو جائے کہ اپنے ان بہترین اور اولین محسنین جو پہلی دنیا میں آنے کے وقت جو سب سے پہلے محسن ہیں ہمارے، اور ان کی حق تلفی کرنا شروع کر دے اور ان کی طرف سے بے خبر ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کی سپرد کر دے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں اور ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کی خوشنودی حاصل کر لیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. تو یہ تو ہمارا آج کا سیگمنٹ ہو گیا پیر صاحب کے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اب کچھ سوالات جو ہم اپنی نشست میں کرتے ہیں آپ سے، جس کے جوابات ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں.
آج جو سب سے پہلا خواتین کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی، مخصوص آپ کو پتہ ہے کہ ایام کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ روزہ رکھ سکتی ہیں خواتین یا نہیں رکھ سکتی ہیں. بالفرض کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور اس حالت میں اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی ظاہر ہے جیسے ہی اس حالت میں کوئی خاتون جاتی ہے تو روزہ جو ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ کیونکہ فطری ایک تقاضا ہے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں اس خاتون کا اپنا اختیار موجود نہیں تھا، اس لیے وہ ایک روزہ جو ہے اس کی قضا بعد میں دی جائے گی. یعنی وہ یعنی روزہ ٹوٹنا جو ہے نا اس کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف اس کی قضا کے طور پر ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ کیا جائے گا. اگر روزے سے ایک لمحہ پہلے بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو ایک لمحہ پہلے بھی، کیونکہ روزے کا سپین جو ہے اس کا ڈیوریشن، اس کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے وہ روزہ جو ہے اس کی وہ روزہ نہیں شمار کیا جائے گا اور اس کو بعد کے دنوں میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. وہ مکمل کیا جا سکتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہو جائے گی. اور اگر ایک آدمی ہے جس کا جسم ناپاک ہے اور سحری کا وقت ہو گیا ہے تو کیا وہ اس معاملے میں یا اس وقت سحری کر سکتا ہے یا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی یہ آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا کہ کیا کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں جب اس کا جسم ناپاک ہے کیا اس وقت وہ روزہ اختیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی ہاں بالکل، وہ روزہ اختیار کر سکتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی، جنابت کی حالت میں بھی، اگر سحری کا وقت کم ہوتا تو حضور جو ہے یعنی انتہائی سحر کا وقت کم ہوتا تو حضور سحری جو ہے وہ کر لیتے اور اس کے بعد جو ہے نا فجر کے بعد جو ہے وہ کر لیا کرتے، یعنی غسل فرما لیا کرتے. تو یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ پوری امت میں اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں اگر وقت کم ہو، پہلی ترجیح یہی ہے کہ وہ پاکی اختیار کرے. لیکن اگر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اگر طہارت کرنے چلا جاتا ہے اور اس دوران سحری اور انتہائی سحر جو ہے اس کا معاملہ درپیش ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اولیت یہ ہے کہ وہ فوراً روزہ اختیار کرے اور پھر جب وقت میں کشادگی ہو تو اس وقت پاکی اختیار کر لے. ٹھیک ہے، لیکن اتنی رخصت ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت ہی کم وقت ہے تو آپ اس کے بعد بھی دونوں میں سے اگر ایک کا اختیار کرنا ہے تو پھر روزہ اختیار کرے، سحری کرے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اسے کر لے. ویسے کچھ فقہاء نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ طہارت پانے کے لیے ناک کے اندر پانی جو ہے وہ آخری ہڈی تک پہنچانا اور حلق میں بھی پانی کا پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے اس کی پاکی اختیار کرنے کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سحری کرنے کے فوراً بعد یہ دونوں عمل کر لیں اور روزہ رکھ لیں اور روزے کے بعد باقی جو آپ کا غسل کا شرعی طریقہ ہے اس کو کر لیں. اس میں پھر وہ پانی والی آپ کو رخصت مل جاتی ہے جو ناک میں پانی ڈالنے والا ہے، کیونکہ وہ آپ نے روزہ یعنی اس طہارت پانے سے پہلے گویا آپ نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی نیت رکھ دی ہے کہ یہ جو میں اس وقت کلی کر رہا ہوں اور پانی ناک میں ڈال رہا ہوں یہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور موسم بھی ایسا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا، بادل بھی ہیں اور وہ جا رہا ہے، تو کیا اگر وہ روزہ غلطی سے یا پھر پہلے کھول لیتا ہے موسم کی وجہ سے تو کیا وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا روزہ؟ دیکھیں ایک آدمی غلطی سے کھولتا ہے تو اس پر تو ظاہر ہے اس کے لیے رعایت موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ یعنی اس کی ایک ہے غلطی، ایک ہے غلط فہمی، ایک آدمی غلطی سے کھول لیتا ہے جسے ہم بھول کے کھولنا کہتے ہیں تو اس پر تو رخصت موجود ہے. لیکن اگر ایک آدمی غلط فہمی کی وجہ سے روزہ کھول بیٹھتا ہے، یعنی اسے اندازہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے نا وہ ابھی ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا اور اس نے یہ سمجھا کہ جو ہے نا وہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا اس لیے اس نے روزہ کھول لیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو علم ہوا کہ اب روزہ جی ہاں تو وہ پھر روزہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ روزے کے طور پر شمار نہیں ہوگا، اس کی قضا دینا پڑے گی. کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات آپ کے گھر سے ہم تک یہ پہنچی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے روزہ رکھا اور بادل اتنے گہرے تھے کہ اس دوران ہم نے روزہ کھول لیا اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ گویا دھوپ جیسے آثار جو نکل آئے. تو پھر کیا ہوا کیونکہ اس وقت گھڑیاں موجود نہیں تھیں اور دوبارہ سورج کے پلٹ آنے پر گویا انہیں احساس ہوا کہ ابھی تو دن کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا اور ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی صرف بادلوں کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس روزے کو اپنا وہ جو روزہ تھا اس کو دہرانے یعنی دوبارہ سے اس روزے کو رکھنے کا جو ہے حکم فرمایا اور ہم نے قضا کے طور پر وہ روزہ رکھا. مطلب وہ اس کی قضا ہو جائے گی اور اس کو آپ کو دوبارہ اختیار کرنا پڑے گا. لاسٹلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یوزلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس کا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ویسے تو دین اسلام کے اندر لا یعنی گفتگو سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے، یعنی بے مقصد گفتگو جو ہے
اس کو منع کیا گیا ہے اور کم گفتگو کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ بندہ کم بات کرے اور بامقصد بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بندہ خیر پر مبنی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی بات کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی خیر موجود ہو، جس کے اندر کوئی بھلائی آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے موجود ہو، خیر موجود ہو یا ضرورت کے طور پر جسے ہم کہتے ہیں بولنا، وہ بولنا چاہیے۔ کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، کھانے کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اسے خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ کھایا جائے، اور اگر بولنا مقصود ہو تو جو دسترخوان کی ضرورت ہے اس کے تحت بات کی جا سکتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اس سے یہ مطلب لینا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کو جو برتن پکڑانا یا اس کا طلب کرنا جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو ضرورت کی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے پاکیزہ نام جو ہیں ان کو اپنے تصور میں لانا چاہیے۔ اہل اللہ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ اپنے ہر نوالے کے ساتھ یا واجدو یا نورو کہہ کر اس خوراک کو کھایا کرتے تھے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خوراک جو ہے اس کی نسبت اور تعلق سے جو کوئی بیماری جسم میں داخل ہونا ہوتی ہے وہ نہیں داخل ہوتی، اور یہ خوراک جو ہے جب یہ اللہ کے ان پاکیزہ ناموں کے ساتھ یہ خوراک اپنے آپ گویا کھاتے ہیں تو اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کی برکت سے آپ کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، قوت ملتی ہے جسمانی طور پر بھی، اور روحانی طور پر بھی آپ کو اس سے جو ہے وہ قوت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کھانے کے آداب میں یہ تو نہیں شمار ہوتا نا کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ فون میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا گفتگو آداب میں یہ کیونکہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کھانا کھانا جو ہے، اس نعمت کی ناقدری، نہ ایسا کوئی عمل جو اس کی ناقدری یا اس کی اہمیت کو کم کرنے والا ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگین جیسے فون پہ بات کرنا ہے تو اگر کوئی ایسی ناگزیر بات ہے جس میں کسی کی زندگی موت کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو بہت زیادہ کوئی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، اس صورت میں تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن عمومی حالات میں جو بات 10 منٹ 15 منٹ بعد کی جا سکتی ہے اسے 10-15 منٹ بعد پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جناب آج کا ہمارا سیگمنٹ تھا جس میں ہم نے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب سے بات کی ہے۔ پہلے ہم نے والدین کے حسن سلوک کے اوپر بات کی کہ دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ تمام تو جتنے بھی سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں وہ ان کے جوابات لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔